إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواہ مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی ساری بنیادیں ہم پر واجب فرمائی، اسلامی تعلیمات کو روشناس کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ماہ ذوالقعدہ ہے، خصوصاً شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان تینوں مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے فرمایا کہ حج یقیناً اس کے مہینے جو ہیں معروف اور مشہور ہیں۔ یہ تین مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ جو ہے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ خاص کر کے حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ پہلی چیز یہ ہے ہر مسلمان کے لیے شہادتین کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز کی پابندی کرنا، تیسری چیز ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور چوتھی چیز خاص کر کے جس پر اللہ نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، ہر سال مال اگر نصاب کو پہنچ جائے، سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، یا جانور ہوں کسی کے پاس اونٹ، گائے، بکری وغیرہ جو شرعی نصاب کو پہنچے، یہ تمام لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد۔ اور آخری چیز حج بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ کا قصد کرنا، حج کے مہینوں میں وہاں پہنچ کر حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، اور ان تمام چیزوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ رہا مسئلہ شہادت ہے ان کا جو ہر مسلمان پر ضروری ہے، نماز اور روزہ ہے، امیر ہو غریب ہو تمام لوگوں پر ہے۔ رہا مسئلہ زکوٰۃ اور حج کا، یہ صاحب حیثیت مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیا، جسے اللہ نے وہاں تک پہنچنے کا باقاعدہ انتظام فرمایا، زاد سفر کا انتظام فرمایا اس کے لیے، توشہ اس کے پاس ہو، صحت ہو، پہنچنے کے راستے آسان ہوں، پرامن ہوں، ایسے لوگوں پر حج بھی فرض اللہ نے کر دیا۔ اور خصوصاً یہ اہم عبادت ایسی ہے اس کے اندر تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آدمی پر حج فرض ہو جائے تو آدمی جہاں تک ہو سکے کوشش کرے کہ باقاعدہ جو حج کر لے۔ حج میں تاخیر، حج میں ٹال مٹول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ اس کے لیے وقت بتا دیا، مہینے بتا دیے،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتا دیے ہر عبادت کے لیے، جسے اہم کچھ آداب ہیں، احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چھوٹی بڑی چیز آپ نے بتا دی، اور بنیادی چیز یہ بتایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ زیادہ سفر حلال ہونا چاہیے، جو کمائی ہے حلال کمائی سے ہو تو عبادت قبول ہوگی۔ صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے، ساری عبادتوں میں حلال کمائی شرط ہے۔ کمائی اگر حرام کی ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ پہنچ کر حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے ارادے سے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ بلند کر رہا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے انا یستجاب لہ، اس کا یہ تلبیہ، اس کا یہ سفر، اس کا یہ حالت احرام میں رہنا، اسے کیا فائدہ؟ اللہ کیسی دعا قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام، جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا، جو جسم پلا ہے وہ بھی حرام سے پلا ہے، کیسے وہ عبادت قبول ہوگی؟ تو کیا صرف وہاں پہنچ جانا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اہم چیز توشہ، زیادہ سفر، جو کچھ ہمارے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے جو امکانات ہیں سب وسائل حلال ہوں۔ یہاں تک کہ ہر عبادت کے لیے بنیادی شرط کسب حلال ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میری ہر عبادت قبول ہو جائے، ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اتب کسبک، کمائی ذرا حلال کی کر لے، اپنی کمائی حلال بنا لو، بس تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ فرمایا تو عبادات کے لیے، دعاؤں کے لیے اہم چیز یہ چیز، پاکیزہ روزی، حلال کمائی۔ جو حکم اللہ نے نبیوں کو دیا وہ حکم اہل ایمان کو اللہ نے دیا۔ فرمایا رسولوں سے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو تم لوگ پاکیزہ چیز کھاؤ، نیک عمل کرو۔ پھر فرمایا اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے وہ کھاؤ، واشکرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ الغرض جو ہے ساری عبادتوں کے لیے بنیادی بات یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری اہم شرط یہ ہے ہر عبادت کے پیچھے اخلاص و للہیت، صرف حج کے لیے نہیں، ساری عبادتوں کے لیے للہیت، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے۔ اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، ہر عبادت اللہ کے لیے خالص کر لو۔ آپ کے دل میں کوئی شیطانی خیال نہ آئے، وسوسے نہ آئے، تاکہ لوگ آپ کو حاجی بولیں، تاکہ دنیا میں بھی حاجیوں میں مشہور ہو جاؤں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ آپ کی عبادتوں کا مقصد اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنا، یہ اہم چیز ہو۔ دل میں جو ہے کوئی اس طرح کے دنیاوی خیالات، دنیاوی فوائد، یہ سب چیز ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل ہوگا اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے ہر عمل کے پیچھے اللہ کے رسول کی سنت سامنے ہو، آپ نے کیسے کیا جو کام، آپ نے کیا فرمایا، آپ کا عمل کیا رہا۔ یہاں تک کہ حج کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، لوگو حج کے تعلیمات مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید کہ میں آئندہ سال میں حج نہیں کر سکوں گا، اس لیے جو سیکھنا ہے ابھی سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں خصوصی باتیں فرمائی، سیکھو، اس لیے کہ عبادت علم کے بغیر ہو، معلومات کے بغیر ہو، وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ عادت بن جاتی ہے۔ ہر عبادت علم کے ساتھ ہونا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ غسل کر کے بھی آ جائیں، بغیر وضو کے آگے نماز پڑھنے کے لیے تو کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ ہر بنیادی چیز جاننا، حج کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے کیا ضروری ہے، کون سا عمل مطلوب ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، یہ ساری باتیں جان لینا یہ سب سے اہم ہے۔ اور کون سی دعائیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے حاجی حضرات حج کے لیے نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نہ دعائیں یاد رہتی ہیں، نہ احکامات معلوم رہتے ہیں، نہ آداب معلوم رہتے ہیں، جیسے گئے ویسے واپس بھی آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حج کیا، لوگوں کے ساتھ واپس بھی آ گئے۔ تو ہر شخص جو ہے عبادت سے پہلے اس عبادت کے تعلق سے معلومات حاصل کر لینا، ورنہ جو ہے جو عبادت علم کے بغیر ہو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ عادت ہو جائے گی۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سیکھو مجھ سے، علم حاصل کر لو حج کے بارے میں، معلومات حاصل کر لو، شاید کہ میں آئندہ سال حج نہیں کر سکوں گا، کہیں فرمایا شاید کہ میری ملاقات نہ ہو آئندہ سال، آپ نے یہ بھی فرما دیا۔ اس لیے بنیادی چیز جو ہے علم ہے، طریقہ جاننا، آداب جاننا، شروط جاننا۔ تو اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، حج سے پہلے آدمی یہ بات جان لے کہ خصوصاً ہمارے پاس توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ اس کے پہلے خصوصاً توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ سے کثرت سے استغفار کرنا، اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق ہم پر واجب ہیں، اس کی ادائیگی سفر سے پہلے۔ بعض حقوق اللہ سے ہوتے ہیں، بعض حقوق بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، خصوصاً جو اللہ سے متعلق ہیں توبہ اور استغفار سے کثرت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، ندامت کے آنسو بہانا، شرمندگی کے آنسو بہا کر کے اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ توبہ کر لیا گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے جو ہے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو حقوق بندوں سے متعلق ہیں، لین دین سے متعلق، یا کسی کو ہم نے ستایا، کسی کو تکلیف دی، ان سے معافی مانگ لینا، ان کو راضی کر لینا، ان کو خوش کر دینا، جیسے تکلیف پہنچا کر ان کو رنجیدہ کر دیے تھے، معافی مانگ کر کے ان سے راضی، ان کی رضامندی حاصل کر لینا۔ اس لیے کہ یہ سفر طویل ہے، بعض مرتبہ لوگوں کے حقوق ہم پر ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، زمانہ جو ہے آدمی وراثت سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وراثت کا خود اپنے آپ کو حقدار سمجھ لیتا ہے، پراپرٹیاں ہوتی ہیں تقسیم نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر سفر سے پہلے سارے حقوق سے آدمی دستبردار ہو۔ بزنس ہے، تجارتوں میں لین دین کے اندر آدمی ٹال مٹول کرتا ہے، خاص کر کے لینے میں آدمی جلد باز ہوتا ہے، دینے کے معاملے میں تاخیر کرتا ہے، تو جو بھی حق لوگوں کے ہم پر باقی ہیں اس کی ادائیگی ہو۔ اس لیے کہ یہ سفر طویل ہے، آدمی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، حج سے پہلے، حج کے بعد، فلاں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے خصوصاً جو ہے اس سفر سے پہلے جو بنیادی ضروریات میں سے ہیں، آداب میں سے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اور اس یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ عمل، یہ حج جو معمولی بات نہیں ہے، جس کی اتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، جیسا کہ حدیث مشہور ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کے حج مقبول نصیب ہو جائے اس کے لیے بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جسے حج مبرور، حج مقبول، حج مسنون نصیب ہو جائے، جس نے ویسا ہی حج کیا جیسے اللہ کے نبی نے حج کیا، آپ کے ہر بڑی چھوٹی ساری سنتوں پر عمل کیا، کسی واجب کو نہیں چھوڑا، کسی شرائط کو نہیں چھوڑا، برابر اس نے حج کا پورا کر لیا، تو آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ حج مقبول کا جو بدلہ ہے جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فضیلت کے طور پر من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج تو کیا لیکن حج کے دوران زبان سے کوئی گناہ کا کوئی کام، گناہ کی کوئی بات نہیں کیا، شہوت کی کوئی حرکت نہیں کیا، شہوت کی کوئی بات نہیں کیا حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں، تو وہ ایسے گھر کو واپس لوٹے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے، معصوم بچہ ہے، بشرطے کہ فلم یرفث ولم یفسق، نہ گناہ کا کوئی کام، گناہ کی کوئی حرکت، نہ جو ہے زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، اور اسی طریقے سے شہوت کی کوئی بات وغیرہ نہ ہو، ایام حج میں پوری طریقے سے پابندی کے ساتھ رہتا ہو، اسے آپ نے خوشخبری سنائی، وہ ایسے لوٹے گا جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے لوٹا ہے۔ لوگوں یہ جان لو، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ حج کے اندر کچھ قسمیں بھی ہوتی ہیں، حج افراد ایک ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ وقت کم ہے، حج تمتع، ہم جتنے بھی حاجی ہمارے یہاں سے جاتے ہیں حج کرتے ہیں سب حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پہلے عمرے کی نیت سے عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ کو اس کے بعد ایام حج میں دوبارہ جو ہے احرام پہن کر حج کے سارے کام کرتے ہیں، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ حج افراد میں حالت احرام میں ہی رہنا پڑتا ہے، جب سے آپ نے تلبیہ بلند کیا، جب سے آپ نے بارڈر کراس کیا، میقات وغیرہ۔ حج قران میں بھی درمیان میں آدمی حلال نہیں ہوتا، صرف حج تمتع میں ہی عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، اپنا معمولی لباس پہن لیتا ہے۔ تو حج تمتع ہمارے سارے حاجی کرتے ہیں،
خاص کر کے حج تمتع کرنے والا یہ بات یاد رکھے، پہلے عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ بلند کرے گا میقات کراس کرنے کے وقت میں، لبیک عمرتن، پھر اس کے بعد اپنی جانب سے اگر ہے لبیک عمرہ کافی ہے، کسی اور کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے لبیک عمرتن ان فلاں، جس کے نام سے آپ کر رہے ہیں اس کے دل میں ارادہ کر لیں کافی ہے۔ صرف حج ایک عبادت ہے جس میں نیت زبان سے بولتے آپ، باقی سارے عبادتوں میں نیت جو ہے دل میں ہی آپ کر لیتے ہیں کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کیا حج کر رہے ہیں، کس کی طرف سے کر رہے ہیں، اگر آپ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں وہاں نام بول دیتے لبیک عمرتن ان فلاں ایک بار کافی، پھر اس کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر حاجی ہر معتمر باقاعدہ یہ تلبیہ یاد کر لینا، جس طرح سورہ فاتحہ یاد کرتے ہیں اسی طرح یہ تلبیہ ضروری ہے۔ یہ میقات کراس کرنے کے بعد سے لے کر حرم شریف پہنچنے تک زبان پر تلبیہ، مرد بلند آواز سے، عورتیں اپنے اپنی پست آواز کے ساتھ تلبیہ بلند کرتے رہیں گے۔ تو خاص کر کے ایک بات یاد رکھنی ہے حج کے بارے میں کہ تاخیر کی یہاں گنجائش نہیں ہے، جلدی کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم آئندہ سال کیا ہونے والا۔ بعض حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آخری موقع پر کیا جانے والا عمل حج ہے، ریٹائر ہونے کے بعد کر لوں گا، پورے بچوں کی شادیاں ہونے کے بعد کر لوں گا، تب تک آپ زندہ رہیں گے کیا گارنٹی ہے؟ جب اللہ نے آپ کو مستطیع بنا دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے جو آدمی حج واجب ہونے کے باوجود تاخیر کر رہا ہے تو حضرت علی کی روایت میں ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من ملک زادا وراحلۃ ولم یحج بیت اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے زاد سفر عنایت فرمایا، سواری کا انتظام کر دیا، پھر بھی وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں نکل رہا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ فرمایا حج فرض ہونے کے باوجود خواہ تاخیر کر رہا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے اللہ نے واجب کر دیا ہے ان تمام لوگوں پر جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن کفر، یعنی کیا کہ حج نہیں کر رہا ہے، جس نے کفر کیا، گویا کہ حج فرض ہونے کے باوجود تاخیر کو قرآن جو ہے کفارہ کے لفظ سے یاد کر رہا ہے، گویا کہ حج وقت پر کرنے کے بجائے تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا گویا کہ کفر کا کام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تاخیر کرنا اس پر وعید کے طور پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا جو آدمی حج کے معاملے میں تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ بلکہ ایک روایت حضرت عمر سے آتی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں گورنروں کے نام پہ خط لکھوں، جن جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا پھر بھی وہ لوگ حج نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کا نام نوٹ کیا جائے، ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے جس طرح اہل کتاب سے وصول کیا جاتا ہے، یہود و نصارہ سے جس طرح ٹیکس جزیہ لیا جاتا ہے لیا جائے۔ پھر فرمایا ماہم بمسلمین، ماہم بمسلمین، حج فرض ہونے کے باوجود یہ لوگ حج نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے بعد، سورہ نساء کی آیت کے بعد حضرت عمر کا یہ قول باقاعدہ نقل کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے، رہا مسئلہ جس وقت جو کام ہونا اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ محض دنیاوی کاموں کے خاطر حج کو مؤخر کرنا، بڑھاپے میں ارادہ کر لینا، جبکہ یہ عمل بڑھاپے میں کرنے کا نہیں ہے۔ آدمی کے لیے صحت چاہیے، حج کے لیے جوانی میں کی جانے والی ہمتوں کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہے یہ۔ بڑھاپے میں آدمی نہ اٹھ نہ سکے نہ بیٹھ نہ سکے، ساتھ میں ساتھی کی ضرورت پڑے، باقاعدہ یہ 5-6 دن کا جو عمل ہوتا ہے باقاعدہ پورے ہمت اور جستجو کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے۔ وہاں آدمی بوڑھا اور ضعیف جا کر کے پچھتانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، یہ عمل جو ہے جوانی میں کیا جانے والا عمل ہے جو کما حق ہو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ نیابت کی ضرورت پڑتی۔ ایک بوڑھا آدمی جا نہیں سکتا اپنے کمرے سے کنکری مارنے کے لیے، کسی کو بول دیا میرے طرف سے مارو، قربانی کا معاملہ ہے خود سے نہیں کر سکتا، کسی اور کے حوالے کر دیا، طواف کے لیے خود چل نہیں سکتا، کسی کے لیے ساتھ میں رکھ لیا، باقاعدہ چیئر میں، کرسی وغیرہ میں، ویل چیئر میں جو کرنے کے لیے، ہر جگہ نیابت، ہر جگہ جو ہے آدمی پریشان ہو کر دوسروں کا محتاج ہو، اس سے پہلے جوانی میں کی جانے والی عبادت ہے یہ۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں بالکل آخری میں کیا جانے والا عمل، نہیں، جوانی میں پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کیا جانے والا یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے، اس کے لیے جلدی کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ پھر اور ایک موقع پر
آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ نے لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، تم پر حج کر لو، جس کے پاس بھی استطاعت ہے تم لوگ حج کر لو۔ تو اس میں ایک صحابی اقرا بن حابس نام سے ایک صحابی اٹھے، پوچھے یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا کیا؟ پوچھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پر واجب ہو جائے گا، تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ اللہ نے زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو زندگی بھر ہر سال کرنے کے بجائے فرمایا ایک بار کرو زندگی میں، یہ حج تم پر فرض ہے بس۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو جائے گا، تم پھر اس کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الحج مرتن فما زاد فهو تطوع، یہ ایک بار ہی حج زندگی میں فرض ہے، اس سے بڑھ کر جو تم کرو گے نفل ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کتنے بار حج کیا؟ آپ سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے اور آپ نے ایک ہی حج کیا۔ اس حج کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، پھر اس کے بعد کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا، مواقع نہیں ملے، میسر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس زمانے میں لوگ جو ہیں حج کے ایام میں بلکہ حرمت والے مہینوں کے اندر بھی آگے پیچھے کرتے تھے۔ مہینہ اپنی جگہ میں نہیں تھا، ہر مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے مشرکین۔ مثال کے طور پر اشہر حرم جو ہے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، 4 مہینے حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ماہ رجب۔ لیکن وہ زمانے میں مشرک جو ہے لڑنے کے لیے اگر جب لڑائی کرتے تھے، اگر حرمت والا مہینہ آ گیا تو مہینے کو بدل دیتے تھے، محرم کی جگہ میں سفر، سفر کی جگہ میں محرم، رجب کی جگہ میں شعبان، شعبان کی جگہ میں رجب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس وقت آپ نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، لوگوں سن لو، زمانہ لوٹ کر کے اصلی حالت میں، اصلی وقت میں آ چکا ہے۔ آپ نے جب حج کیا تو ہر مہینہ اور ہر دن اپنے اصلیت پر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے تاخیر کرتے تھے لوگ، مہینوں کو آگے کرنا، پیچھے کرنا، یہ سب چل رہا تھا۔ اسی لیے سورہ توبہ میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ ایک بات تھی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر حج کے لیے بھیجا، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ایام حج میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ خاص کر کے یاد رکھ لو اس سال تک جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں، آئندہ سال کے لیے نیا حکم یہ آ رہا ہے، آئندہ سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا۔ جب تک حضرت ابوبکر صدیق نے حج کیا اس وقت تک مشرکین بھی طواف کر رہے تھے، حج کے لیے آتے تھے۔ وہ زمانے میں کہا گیا آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ دوسری بات، لوگ اس زمانے میں ننگے طواف کرتے تھے، مرد، عورتیں وغیرہ، یہ بھی اعلان ہوا آئندہ سے کوئی ننگے جو ہے لوگ طواف نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حج کیا، اس وقت کوئی مشرک نہیں تھا، سارے لوگ صرف مسلمان تھے، اور وقت اپنے رفتار کے مطابق اصلی ایام کے ساتھ لوٹ چکا تھا۔ آپ نے جب حج کیا تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اسی وقت آپ نے مختلف موقع پر مختلف نصیحتیں فرمائی، لیکن کوئی موقع ایسا نہیں تھا آپ نے جو ہے امت کو نصیحت نہ فرمائی ہو۔ آپ کے جو حج کے ایام جو شروع ہوئے 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مینا میں ادا کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کا نام باقاعدہ جو یوم الترویہ ہے، حاجی حضرات 8 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر اور عشاء، یہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھتے ہیں قصر کرتے ہوئے، سنت ہے یہ، مغرب 3 رکعت، اور بس اس رات کو مینا میں رات گزار لیتے ہیں۔ صبح ہوئی 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہے، یوم عرفہ کہلاتا ہے، فجر کی نماز پڑھیں گے، سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے نکل کر عرفہ پہنچیں گے۔ عرفے میں قیام کرنا ہے، ٹہرنا ہے، اس کا نام ہی وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کا عمل بہت مختصر عمل ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اس لیے مختصر بتا رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ والا عمل کیا ہے؟ آپ کو عرفے کے میدان میں پہنچ کر مسجد نمیرہ قریب میں، وہیں پر جہاں سے عرفات کے حدود شروع ہوتے ہیں، نمیرہ کی مسجد نمیرہ کا شروع کا حصہ حدود عرفہ میں نہیں ہے، وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، تو آدمی وہاں پر عرفہ پہنچ کر ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، ظہر اور عصر 2 رکعت
ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے مسجد نمیرہ میں، جمعے کے دن کے جس طرح خطبہ ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ میں ایک خطبہ ہوتا ہے، پورے ورلڈ لیول میں اس کی نشر و اشاعت کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 اقامتوں کے ساتھ، ظہر 2 رکعت، عصر اقامت کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے تک حاجی حضرات وقوف عرفہ میں، عرفہ کے میدان میں دعاؤں میں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہ کر اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ یہاں حاجیوں کو رہنا ضروری ہے، زوال سے لے کر مغرب تک۔ کچھ وقت بھی مل گیا عرفے کا، غروب آفتاب سے پہلے بھی اگر حاجی پہنچ گیا تو اس نے وقوف عرفہ پا لیا۔ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج اصل میں عرفے میں حاضری کا نام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی 8 ذی الحجہ کو نہیں پہنچ سکا، پہنچا ہی ڈائریکٹ جو ہے 9 ذی الحجہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس پر دم واجب نہیں ہے، 9 ذی الحجہ ہی اصل ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو حج ہی چھوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں اپنے تاریخ کے حساب سے عرفہ چھوڑ کر دوسرے دن پہنچے تھے، اپنے تاریخ کے حساب سے آئے تھے، یہاں جو عرفہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو واپس بھیج دیا، کہا وقوف عرفہ ہو چکا ہے، آئندہ سال آگے حج کر لو آپ لوگ۔ تو عرفہ جو ہے اصل ہے، وہ اہم چیز، وہاں پر عبادتوں میں مصروف رہنا، ظہر اور عصر 2 رکعت ادا کرنا قصر کے ساتھ، جمع کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ کے میدان سے نکلنا پڑتا ہے حاجیوں کو۔ اگرچہ کہ سورج غروب ہو گیا پھر بھی مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں۔ اللہ کا حکم دیکھو، رسول کا حکم دیکھو۔ بعض مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو فوراً آپ کو نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں، وقت ہونے کے باوجود مغرب کی نماز آپ یہاں نہیں پڑھیں گے عرفہ میں، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کریں گے، چاہے حاجی 12 بجے رات کو پہنچے۔ مزدلفہ پہنچنا پڑے گا، 2 رکعت عشاء، مغرب 3 رکعت، 2 رکعت عشاء ادا کرنے کے بعد سو جانا ہے۔ اس کو بولتے ہیں مبیت، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ جو معذور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، رات کے آدھے حصے کے بعد مینا کی طرف جا سکتے ہیں وہ لوگ، حدیث میں آتا ہے۔ پھر اسی کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنا ہے، مزدلفہ کے میدان سے نکلنا ہے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں گے، مینا پہنچیں گے۔ اس دن 4 اعمال ہوتے ہیں حاجی متمتع کے لیے، 4 میں سے 2 عمل بھی ہو جائے تو آپ آدھے حساب سے حلال ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ نے کنکری مار دی، ایک ہی جگہ کنکری مارنا ہے، جمرۃ العقبہ۔ دوسرا عمل سر مڑا لینا ہے، تیسرا عمل قربانی کا ہے، چوتھا عمل مکہ پہنچ کر طواف افادہ اور سعی کرنا۔ یہ 4 عمل ہوتا ہے۔ 4 عمل کے بعد آدمی پوری طرح حلال ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے طواف افاضہ نہیں کیا تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوئی، کپڑے پہن لے سکتا ہے، صابن استعمال کر سکتا ہے، خوشبو استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک نصف حلال ہوتا ہے۔ 4 میں سے 2 عمل، 3 عمل اگر اس نے 10 ذی الحجہ کو کر لیا، دوسرے دن اگر چونکہ عام طور پر آدمی تھک جاتا ہے، اس دن طواف افادہ نہیں کر سکا، ساتھ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہے، دوسرے دن اگر وہ کرنا چاہتا کر سکتا طواف افادہ، باقاعدہ جو ہے ایک دن آگے پیچھے کر لیا، بعد میں بھی کر لیا، گنجائش ہے۔ تو یہ 4 عمل اس دن کرنا ہے۔ عام طور پر قربانی کے لیے خود حکومت کی طرف سے جو انتظام ہے، ٹوکن سسٹم سب سے بہتر ہے۔ آپ پہلے سے ہی ٹوکن خرید لیے حج تمتع کے نام سے، الحمدللہ آپ کی طرف سے وہ لوگ وکیل ہو گئے، ذمہ دار ہو گئے وہ لوگ، آپ کا ایک عمل آسانی سے حل ہو گیا۔ بعض حضرات کو خواہش ہوتی مینا کے میدان میں خود جانور خریدوں گا، اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا، الحمدللہ کوئی بات نہیں، جس کے اندر ہمت ہو جائے، جانور خریدے، قربانی کرے، باقاعدہ جو ہے گوشت تقسیم کرے، خود بھی کھائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹوکن لے لیا تو وہاں کے حساب سے بہتر، آسان ہے آپ کے واسطے۔ پھر اسی طریقے سے یہ 4 عمل طواف افاضہ بھی ہو جائے تو آدمی پوری طرح حلال ہوتا ہے۔ پھر اس دن جو ہے خاص کر کے 10 ذی الحجہ کو ایک جگہ ہے کنکری مارنا ہے، جمرۃ العقبہ بولتے ہیں اسے، بڑا شیطان بولتے ہیں اردو والے حضرات کو آسانی کے لیے لکھا بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 11واں ذی الحجہ آتا ہے، اس دن کوئی عمل نہیں ہے سوائے آپ کے زوال کے بعد 3 جگہ کنکری مارنا ہے، جمرہ صغریٰ، وسطیٰ، عقبہ، تو 3 جگہ کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں، 21 کنکریاں۔ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک ہی جگہ 7 کنکری مارنا ہے۔ بعض حضرات خامخواہ جو کنکریوں کو دھونے کے چکر میں رہتے، کوئی ضروری نہیں، کنکری چھوٹے چھوٹے ہوں، آپ جو ہے اس حلقے میں ڈال دیں،
ستون کو مارنا کوئی ضروری نہیں، آپ نے اس میں باقاعدہ حلقے کے اندر ڈال دیا تو کافی ہو گیا۔ دوسرا دن مطلب ہے کہ 11 ذی الحجہ کو 3 جگہ کنکری مارنا ہے، رات گزارنا ہے مینا میں۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح جو ہے آپ کو 3 جگہ کنکری مارنا ہے زوال کے بعد۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو 13 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزار کر 13 ذی الحجہ کے دن میں ایام التشریق آخری دن، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو بولتے، وہاں حاجی حضرات مینا میں رات گزار کر رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ 13 ذی الحجہ کے بعد زوال کے بعد کنکری مار کے آپ باقاعدہ اپنے اپنے کمرے کو جا سکتے ہیں۔ بعض حاجی کا سمجھ جاتے ہیں عرفے کے میدان میں یا خاص کر کے مینا میں بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے آدمی اپنے اپنے کمرے میں جا کے سونا چاہتا ہے، یہ جو ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ رات گزارنا مینا میں واجب ہے۔ اگر آپ نے واجب کو چھوڑ دیا تو ایک واجب کے چھوڑنے پر ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا آپ کو۔ عام طور پر لوگ جو ہیں لا علمی میں ایسے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، میں آرام سے اگر کمرے میں سو کر آ گیا بول کر بعض حاجی بولتے، حالانکہ چاہے نیند آئے نہ آئے آپ کو مینا میں رات گزارنا ہے۔ مکے میں آپ نے نمازیں ادا کرنے کے لیے طواف افاضہ کے لیے آپ آتے ہوں جاتے ہوں، لیکن رات مینا میں گزارنا ہے، ٹینٹوں میں گزارنا ہے، جہاں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ عرفہ کا مینا کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے ضروری چیز ہے۔ اگر آپ نے جو باقاعدہ 12 کے دن ہی صحیح کنکریاں مارنے کے بعد 3 جگہ میں اپنے اپنے کمروں کی طرف قصد کیا الحمدللہ، لیکن 13 کے دن باقاعدہ رہ کر جانے کو قرآن جو اس کی فضیلت بتاتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ متقیوں کے لیے کہا جا رہا ہے 13 ذی الحجہ کو بھی رہ کر کے کنکری مار کر کے اپنی جگہ پہنچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے فرمایا۔ الغرض مکے کو پہنچنا قسمت کی بات بھی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی یہ کام ہوتا ہے، اور وہاں کی ایک نمازیں بھی جو ہیں 1,00,000 ثواب کے برابر۔ آدمی عام طور پر شروع میں جو ہے بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ حرم شریف بھاگتا ہے نماز کے لیے، ذرا دن گزرنے کے ساتھ سستی کرتا ہے، قریب کی مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ فضیلت تو نہیں ملے گی آپ کو۔ تو اس لیے جب آدمی وہاں پہنچ ہی گیا ہے تو نمازیں پڑھنے کے لیے، نفل طوافوں کے لیے حرم شریف میں نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرنا، چاہے قریب میں ہوں دور رہتے ہوں، ایک نماز 1,00,000 ثواب کے برابر۔ بعض حضرات یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مدینہ کی زیارت حج کا ایک حصہ سمجھ لیتے، یہاں تک حج پورا ہو گیا۔ باقاعدہ آپ نے 13 ذی الحجہ تک جو کام کرنے کے جو مختصر بتایا گیا اس پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا حج پورا ہو گیا۔ رہا مسئلہ زیارت مدینہ مستحب عمل ہے، کسی کو موقع نہیں ملا وہ واپس آ گیا، اس کی وجہ سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مسجد نبوی کی زیارت مستحب ہے، مدینہ منورہ کو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرے ہوئے مقامات کو دیکھنا، آپ کے مقدس مقامات کی طرف قصد کرنا، یہ سب مستحب عمل ہے۔ وہاں کی ایک نماز 1,000 نماز کے برابر، مدینہ کی ایک وقتی نماز 1000 نماز کے برابر۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر ایک مقام ہے، اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے کمرے کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے فرمایا۔ نفل نمازوں کے لیے وہ جگہ مناسب ہے، 2 رکعت آدمی ادا کرے، لیکن فرض نمازوں کے لیے اگلی صفوں کا انتظام کرنا، پہلے پہنچنا یہ اولا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہاں آپ کی خبر ہے، آپ گئے پورے ادب کے ساتھ آواز پست کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، دو بھی درود کے الفاظ آپ کو یاد ہوں، آپ پر درود سلام پڑھیں۔ ذرا آگے بڑھیں، وہاں ابوبکر صدیق مدفون ہیں، ان کو بھی جو ہے السلام علیکہ یا ابا بکر یا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، ان کو بھی سلام پڑھیں۔ پھر آگے ذرا ایک قدم آگے بڑھائیں، عمر فاروق مدفون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو بھی سلام عرض کر۔ پھر اس کے بعد باہر نکلنے کے ساتھ بقیع الغرقد ہے، لوگ اسے جنت البقیع سمجھتے ہیں، جنت البقیع نہیں ہے اس کا نام بقیع الغرقد ہے۔ مسلمان غیر مسلم سب مدفون ہیں اس جگہ میں، وہاں پر جانا، خبروں کی زیارت کرنا، السلام علیکم یا اہل القبور کہنا، ان کے حق میں دعا کرنا، تمام موتا کے حق میں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر جبل احد ہے مدینہ میں، احد پہاڑ ہے، اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، وہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا۔ ایک موقع ایسا ہوا، اللہ کے نبی
ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تینوں کے ساتھ اللہ کے نبی احد پہاڑ پر گئے تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہونے والے لوگ تیرے ساتھ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھہر جا فرمایا۔ ایک تو نبی خود آپ ہیں، ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، پھر فرمایا دو شہید، آئندہ آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ عمر و عثمان جو ہیں شہادت پانے والے لوگ ہیں۔ تو احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذرا نیچے آئیں گے تو وہیں پر شہداء احد مدفون ہیں، جو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے، چچا حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ بہت سارے صحابہ مدفون ہیں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے حق میں استغفار کرنے کے لیے پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ کی سب سے اہم چیز جو باقی ہے قباء کی زیارت، مسجد قباء۔ مسجد قباء کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا وہاں ایک نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی ہفتے کے دن باوضو ہو کر، کبھی چل کر کے، کبھی سواری پر، اونٹ پر سوار ہو کر، خچر پر سوار ہو کر قباء جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جو ہے تقریباً مدینہ سے 3 کلومیٹر اس سے زیادہ نہیں ہے وہ، تو یہ بھی ایک سنت ہے جہاں جب تک ہو سکے آپ گئے، کوئی باقاعدہ پورے وضو کے ساتھ گئے، نماز پڑھے، آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے صحیح حدیثوں کی روشنی میں۔ الغرض اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ان سب کے لیے کوئی خاص فضیلت تو نہیں، تاریخی مسجدیں ہیں، یہ ہے خاص کر مکہ اور مدینہ کی مختصر تاریخ۔ اور قباء والوں کی ایک بڑی فضیلت قرآن میں آئی ہے، فضیلت آئی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قباء میں کچھ ایسے اللہ والے لوگ بھی ہیں جو پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، آپ نے قباء والوں سے پوچھا کیا خصوصیت آپ لوگوں کی، کیوں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے، ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کو ملا کر، ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں پاکی صفائی کے لیے، پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسی لیے تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کچھ لوگ ہیں پاکی پسند ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پاکی صفائی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا الغرض یہ خاص کر کے زندگی میں ہر آدمی ہمیشہ اپنی دعا میں شامل رکھے کہ میں زندگی بھر جدھر نماز پڑھ رہا ہوں اس کعبے کو دیکھنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرما۔ مسلمان جو پکا مسلمان ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ اس کے لیے جو ہے آپ یہ مت سوچیے کہ لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو تو اسی کے لیے ہو سکتا نہیں، اللہ جس کے لیے توفیق دے دے اس کے لیے جو ہے ذات سفر کچھ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے بھی لوگوں کو جن کی تنخواہیں جو 700-800 روپے ہی تھی، چوکیداری کرتے تھے، اللہ نے توفیق دی، ان کے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کا حج کرا دیا۔ ذات سفر اہم نہیں ہے، صحیح لگن، سچی تڑپ کے ساتھ آدمی اگر خلوص اور للہیت کے ساتھ ہمیشہ دعا مانگتے رہے، خاص کر کے زیارت حرمین کی مجھے توفیق نصیب فرما، حج کی توفیق نصیب فرما، عمرے کی توفیق نصیب فرما، اللہ آسان کرتا ہے۔ مسبب الاسباب لوگ نہیں ہیں، اللہ ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اسی لیے خاص کر کے یہ حج کے تعلیمات کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرنا، اور ہمیشہ ایک ارادہ یہ بھی ہو کہ میری زندگی میں کچھ انقلاب ضرور آئے، کہ آدمی گیا پھر واپس بھی آ گیا اسی انداز میں جیسے گیا تھا۔ عمل کی قبولیت کی علامت یہ بتائے گئی کہ انسان کے اندر کچھ تبدیلی آئے۔ فرائض کی اہمیت نہیں تھی، فرائض کی اہمیت آ گئی، نوافل کی اہمیت نہیں تھی، نوافل کی اہمیت زندگی میں آ گئی۔ پہلے جو ہے غلط راستے پہ آدمی تھا، حج کے بعد فرق آ گیا، تو یہ جو ہے قبولیت عمل کی دلیل بنتی ہے۔ یہ اصل ہے کہ آدمی باقاعدہ گیا سیر و سیاحت کے نام سے واپس آ گیا، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل چیز ہمارے زندگی میں انقلاب آئے، ہمارے زندگی میں تقوی آئے، للہیت کا اضافہ ہو، اور ہمارے اندر دینداری پیدا ہو، اس لیے یہ کوشش کرنا ہے۔ اور ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اپنے فرزند کے ساتھ مل کر کے جو عمل انہوں نے پورا کیا، کعبۃ اللہ کی تطہیر کا، تعمیر کا، یہ کام پورا کرنے کے بعد دعا کی، ربنا تقبل منا، پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی قبول کرنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو ہر عمل کے پیچھے
یہ دعا ہمیشہ کرنا ہے، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، چاہے حج ہو، ہر نیک عمل کے بعد باقاعدہ دعا کرنا، قبولیت کے لیے کوشش کرنا، اس لیے کہ عمل اہم نہیں ہے، یہ ایک توفیق الہی سے ہوا، عمل کی قبولیت اور ایک نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے، اس لیے کہ عمل قبول نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا، اس لیے ہر عمل کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنا ہے توفیق نصیب ہونے کے لیے، اور یہ توفیق کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کی اور مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، جو لوگ اس میدان میں نکل چکے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے سفر کی صعوبتوں کو آسان فرمائے، ان کے لیے حج کو اللہ آسان فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے، جن لوگوں کی تمنا اور خواہش ہے اللہ تعالی ان کی جائز خواہش کو پوری فرمائے، اور زندگی میں کعبۃ اللہ پہنچ کر طواف کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے کی سعادت سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے، اللہ تعالی جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، حرمین شریفین کے اللہ حفاظت فرمائے، حجاج کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کی مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کے اللہ حفاظت فرمائے، ہماری تجارتوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جب تک رکھے اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور ہماری وفات ہو تو اسلام کے راستے میں وفات ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔